السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل گائز اور آل ٹیوبرز سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو گائز، میری مکتب بہنوں اور بھائیوں، آل کڈز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو ہے اپنا درس لے کر، قرآن پاک کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو کہ سورۃ جن، کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے ہاف سورت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر دیا ہے، اسی کا بقیہ حصہ جو ہے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ توجہ سے اور غور سے سنیں ناظرین۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم سورۃ جن سے جو ہے سبق حاصل کر رہے ہیں، سورۃ جن پڑھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مخلوق میں شامل ہے۔ اور سنیں، میں نے آیت نمبر 15 تک آپ کے سامنے جو ہے درس آپ کو دے دیا ہے، اب ہے آیت نمبر 16 سے 19 قرآن پاک کی سورۃ جن، اور اس کا عنوان دیا ہے اب اور سنو۔ یعنی پہلے میں نے آپ کو کچھ کافی باتیں بتائی ہیں اور جنوں کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے فرشتوں کے ذریعے پیغامات بھیجے اور جنہوں نے کس طرح سنا اور اسلام لائے۔ تو اب اور مزید سنیں کہ وَأَلَّهُ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور یہ حکم آیا کہ اگر لوگ راستے پر سیدھے رہتے، یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مانتے، فوراً مانتے، تو لا استقینا ہم مان غداکن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہم ان کو پلاتے پانی جی بھر کر، یعنی حوض کوثر کا پانی، جنت کا پانی، وہ پانی جو صالحین کو، مومنین کو، فرشتوں کو نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ لِنَفْتِنَہُمْ فِیہِ، تاکہ ان کو اس میں جانچے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جانچ کرے، ان کو پہچانے۔ وَمَن يَعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ، جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا، اسے وہ چڑھتے عذاب میں، عذابًا صعادًا، یعنی یسلکُ عذابًا صعادًا، انہیں چڑھتے عذاب میں ڈالے گا، دوزخ میں۔ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ کی یاد کے واسطے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا کہ اس کو پکارے، لما قام عبد اللہ یدعوہ قعدوا یکون علیہ لبادا، جب اللہ کا بندہ اذان کے لیے، نماز کے لیے، توحید کا پیغام اللہ تعالیٰ کا دینے کے لیے، توحید کا کھڑا ہوا، تو ادھر ادھر سے لوگ جو تھے نا وہ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے، کچھ آپ کی اصلاح آپ سے لینے کے لیے، یعنی قرآن پاک کی ہدایت لینے کے لیے، اور کچھ آپ کو تنگ کرنے کے لیے، یعنی منافق قسم کے لوگ، یعنی لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ، لوگوں کے ہجوم کے ہجوم آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ تو یہاں پہ ارشاد ہے، اس کی تفسیر کچھ اس طرح میں بیان کرتی ہوں، پہلے میں اس سے پہلے تلاوت کر لیتی ہوں کیونکہ میں تھوڑا بھول گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ناظرین سنیں، یہاں پہ ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر یہ بھی وحی ہوتی ہے کہ اگر تم سب آدمی اور جن سیدھے راستہ پر چلتے کہ میں آپ سے مطلع کر دوں آپ کو کہ سیدھے راستے پر چلتے اور نیکی کی راہ اختیار کرتے تو ہم تمہیں اپنی نعمتوں میں سے مالا مال کر دیتے۔ یعنی پانی پینے سے مراد ہے کہ ہم آپ کو اپنی نعمتیں جو ہے وہ اس قدر آپ پر نشاور کر دیتے کہ آپ خوش ہو جاتے اور تا زندگی جو سابقہ قیامت کے بعد ہوگی وہ سکون سے جنت میں گزارتے۔ یعنی مجھ پر یہ بھی وحی آئی ہے تو ہم تمہیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے، قحط اور خشک سالی سے، یعنی قحط اور خشک سالی سے نجات دیتے، پورے طور پر تمہیں اور تمہاری زمینوں کو سیراب کرتے، اور ظاہر اور باطن ہر طرح کے فائدے تمہیں پہنچاتے، اور تمہیں آزماتے کہ تم ہماری نعمتوں کا شکر کرتے ہو یا نہیں۔ بندوں کی آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، تنگی یا فراخی۔ تنگی کی آزمائش سخت ہے، اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے برعکس جس میں بہت کم لوگ پورے اترتے ہیں اس سے ہم تمہیں بچا لیتے، اور فراخی دے کر آزمائش نسبتاً آسان ہے، اس میں فقط شکر درکار ہے، یہی آسان طریقہ آزمائش کا ہے۔ ہم تمہارے لیے مقرر کیے دیتے ہیں یا مقرر کر دیتے ہیں، یاد رکھو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرے گا وہ اس کو اس دن دگنا رات چگنا عذاب ملے گا، یعنی دگنا اور اس سے زیادہ مزید اور دگنا، یعنی چگنا جسے کہتے ہیں، عذاب ملے گا، اور اس کی پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ اور مجھ پر یہ بھی وہی آئی ہے، یعنی مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ مسجدیں یا سجدے کے فقط اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کریں اور مسجدوں میں کسی اور کو نہ پکاریں۔ اور کس کو پکارو، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا بندہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو، قیام کرو اور اللہ تعالیٰ کا فرمان مانو۔ تو ان کے گرد کچھ لوگ ایسے ہیں جو مشرک ہیں، وہ لوگ ٹھٹ جمع ہو جاتے تھے۔ تو اب بتائیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں یا میں بتانا چاہتی ہوں کہ پیغام حق، اب یہاں پہ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن میں یہ پیغام دیا ہے، یعنی حق کا پیغام دیا ہے۔ سنیں، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ، تو کہے میں تو بس اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قرآن پاک کی وہی، جب قرآن پاک کا حکم جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس یہ آیات لے کر آیا سورۃ جن کی، تو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ میں تو بس اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا یا شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا، تو کہے تمہارا برا میرے اختیار میں نہیں ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا قرآن پاک کی آیات کے ذریعے کہ تمہیں نقصان پہنچانا اور تمہیں فائدہ پہنچانا میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا تو بس پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ تو کہے تمہارا برا میرے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی راہ پر لانا، اللہ تعالیٰ نے تم کو خود آزادی دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرو گے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشد، قل انی لن یجیرانی، تو کہے مجھے اللہ کے ہاتھ سے کوئی من اللہ احدن، کوئی نہیں بچائے گا، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ، اور اس کے سوا کہیں پناہ کی جگہ ملتحدن نہ پاؤ گے، الا بلاغا من اللہ ورسالتہ، مگر اللہ کی طرف سے پہنچانا اور رسالتہ اور اس کے پیغام لانے میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ لَهُ، پیغام لانے
ہیں اور جو اللہ کے رسولوں کا پیغام نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نار جہنم خالدین فی ابداً، سو اس کے لیے دوزخ کے آگ ہے اور رہا کرے گا اس میں ہمیشہ۔ تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے، فرمایا گیا ہے کہ اے ہمارے رسول ان کافروں سے کہہ دو کہ تم مجھے کیوں ستاتے ہو، میں تو کوئی بری بات تمہیں نہیں بتاتا، نہیں کہتا، یہ تو میں بس یہی کرتا ہوں کہ اللہ کو پکارتا ہوں اور جو میرا رب ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تم بھی یہی کرو کیونکہ اس میں سراسر تمہارا منافع ہے۔ نہ مانو گے تو میرے اختیار میں نہیں کرنا، نہیں کہ نافرمانی کی تمہیں میں سزا دوں اور تمہیں سیدھے راستے پر لانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزادی دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں سیدھے راستے پر لائے گا اگر وہ چاہے گا تو۔ میں تمہیں نفع یا نقصان کیا پہنچاتا، خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آج میں بالغرض اپنا فرض ادا کرنے میں کوتاہی کروں گا تو کوئی نہیں جو مجھے اللہ کی سزا سے بچا لے، اور کوئی جگہ نہیں جہاں میں جا کر اس میں چھپ سکوں۔ میری خیریت تو بس اسی میں ہے کہ اس سے مجھے اللہ کی پناہ حاصل ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کو اس کا پیغام پہنچا دوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیان فرما رہے ہیں اور اس کے حکم انہیں سنا دوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ جو میرے نہ مانے گا اس کو اگرچہ میں سزا نہیں دے سکتا۔ یہ سزا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان سے نپٹائیں گے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، لیکن اللہ اسے ضرور سزا دے گا۔ اس نے اپنے نافرمانوں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے اور وہ سدا اسی میں پڑا رہے گا۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ بچائے، آمین۔ یعنی اللہ اپنی حفاظت میں ہمیں رکھے اور دنیا میں نیک کام کرنے کی توفیق دے، اس کے منتخب کیے ہوئے رسولوں جو پیغام ہمیں دے وہ ہمیں قبول کر لینے چاہیے اور اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب ہے قرآن پاک کی سورۃ جن، اس کی آیت نمبر 24 سے 26 تک کا ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ ان قریب راز کھل جائے گا، یہ اس کو عنوان دیا گیا ہے۔ حتی اذا راؤ ما یوعدون، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو کچھ اس سے وعدہ ہوا ہے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرٌ، یعنی تب جان لیں گے کس کی مددگار کمزور اور گنتی میں تھوڑے ہیں۔ وَأَقَلُّ عَدَادًا، یعنی کس کے مددگار کمزور ہیں اور گنتی کی تعداد میں تھوڑے ہیں۔ قُلْ إِنِّي أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ، تو کہا میں نہیں جانتا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یا وعدہ ہوا ہے۔ ام یجعل لہ ربی امدا، وہ نزدیک ہے یا اس کو میرا رب ایک مدت کے بعد لائے گا، یعنی یہ قیامت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ کفار لوگ جو اتنے مختلف قسم کے طرح کے سوال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی اس سورت جن، اور اس میں بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ نزدیک ہے قیامت یا میرا رب ایک مدت کے بعد لائے گا۔ عالم الغیب، اور غیب کا جاننے والا اللہ ہے۔ ولا یظہر علی غیبہ، سو نہیں خبر دیتا اپنے غیب کی احدن کسی کو، الا من ارتضی من الرسول، مگر جو پسند کر لیا کسی رسول کو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اپنا پیغام اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس نے امت کو پہنچانا ہوتا ہے یا جتنا اس کے بساط میں ہوتا ہے۔ تو سنے غور سے، بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر ارشاد ہے کہ یہ کافر تیرے گرد ستانے کو جمع ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اور اس کے ساتھی کل مٹھی بھر کمزور آدمی ہیں۔ ایسا خیال مت کریں، اور ہم ٹھہرے جتھے والے اور زور آور، یہ ہمارے مقابلہ میں کیا کر سکتے ہیں؟
یہ منافقوں کا کفار کا خیال تھا۔ اچھا اس وقت تو یہ جو جی میں آتا ہے کہتے ہیں، منہ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں، لیکن ان قریب وہ آنے والا وقت ہے، آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے، جو ان کے درمیان جو کچھ یہ کہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے ہیں، اس کا فیصلہ ہو جائے گا، جس کے آنے کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت انہیں صاف صاف معلوم ہو جائے گا کہ تھوڑی اور کمزور ساتھیوں والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان سے جو کرواتا ہے وہی کرتے ہیں، تو ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ فرمایا کہ ہمارا رسول یا یہ خود اس دن انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب اگر یہ کہیں کہ اس وعدے کا وقت کب آئے گا، تو ان سے کہہ دو کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ وقت قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی اور مدت مقرر کر رکھی ہے، جس کے گزرنے پر وہ آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ وقت مقرر ہے، آئے گا، لیکن یہ مدت آنے کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، کیونکہ اس کے بھید وہی جانے، غیب کا جاننے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ غیب کی بات کس پر ظاہر نہیں کرتا مگر اس پر جسے وہ اپنا رسول منتخب کر لے۔ یہاں سے معلوم ہوا، اور ایسی ہی اور آیتیں سورۃ آل عمران میں بھی آئی ہیں جو میں نے درس میں پیش کی تھی، اور دوسری صورتوں میں گزر چکی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہی معلوم ہے، اور کوئی غیب دان نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں کو جتنی غیب کی باتیں بتاتے تھے، جانتے تھے، یعنی جتنی غیب کی باتیں جاننے کی ضرورت ہوتی تھی یا ہوتی ہے حسب مصلحت بتا دیتے ہیں، اور جو وہ نہ بتائے وہ انہیں بھی معلوم نہیں۔ تو سنیے غور سے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کی حفاظت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ سورۃ جن میں آیت نمبر 27 اور 28 کا میں ترجمہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس کا ہے کہ وحی کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پیغام جس کو وحی کہا گیا ہے وہ کیسے اپنے پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ فَإِنَّا يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، سو وہ چلاتا ہے، یعنی جب وحی لے کر آتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے چوکیدار ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخصوص حفاظت کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، جیسے خلفی ہی رصدن، پیچھے چوکیدار یا خلیفہ بنا کر بھیجتے ہیں، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ، تاکہ تاکہ یہ معلوم کرے کہ انہوں نے أَبْلَغُوا رِسَالَةِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے پیغام پہنچائے صحیح سلامت، جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، ان میں کوئی تبدیلی تو نہیں واقع ہو جائے گی۔ تو اس حفاظت کے لیے کہ کوئی اس میں تبدیلی نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے بڑے حفاظتی انتظام کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ وَحَاطَ بِهِ وَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور قابو میں رکھا اس نے جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَادًا، اور ہر چیز کی گنتی گن رکھی ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو یہاں سے سنیں، میں آپ کے سامنے بے شک گزار ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غیب کی خبریں اپنے رسولوں کو ان کی شان، مرتبے اور موقع کے مطابق وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں، اور وحی کی خوب حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کے آگے پیچھے فرشتوں کے پہرے دار نگہبان بنائے جاتے ہیں تاکہ شیطان اور شتونگڑے اس میں کوئی بات اپنی طرف سے نہ ملا سکیں، اور ان کا کوئی دخل اس میں نہ ہونے پائے۔ تو سنیں غور سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیات کے ذریعے، کہ انہوں نے کیسے انتظام کیا ہوا ہے، کس طریقے سے وحی جو ہمارے نبیوں کے پاس پہنچتی تھی۔ اس قدر احتیاط اس لیے کی جاتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ لے کہ وحی کے فرشتے نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیغام جو کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں، یوں ہر چیز اللہ کے قابو اور حفاظت میں ہے، کوئی اس کی بھیجی ہوئی وحی میں غلط ملت نہیں کر سکتا،
یہاں پہ ہے لیکن یہ پہرے چوکیدار چوکیاں حسب مصلحت اظہار شان اور شوکت کے لیے لگائی گئی ہیں، اور نہ اللہ عز و جل نے ہر چیز کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اس کے مقرر کیے ہوئے رسول وہی کرتے ہیں، صالحین اور مومنین بھی ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہر قسم کی سمجھدار جاندار مخلوق کے لیے، خواہ آدمی ہو یا جن، اللہ کا پیغام ہے۔ یعنی آدمی ہو یا جن، اللہ کا پیغام ہے، جو اس کو سن کر مان لے گا اس کے مطابق چلے گا اور اس کے حکم بجا لائے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اپنے قرآن پاک کے آیات کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے انسان کو بتایا جا رہا ہے، تنبیہ کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں اسے فراغت اور اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے سارے سامان مل جائیں گے، اور آخرت میں یہ عذاب سے نجات پائے گا جو اس کا فرما بردار ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو، ان کے پیغامات کو ایکسیپٹ کرے گا اور قرآن پاک کے ہدایت لے کر دنیاوی زندگی گزارے گا اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا۔ اور جس نے اسے نہ مانا اسے آخرت میں دن دگنی اور رات چگنی عذاب سے پالا پڑے گا۔ اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے سوا کسی کے آگے مت جھکو، اور مسجدوں میں سائے اس کے کسی اور کو مت پکارو، ورنہ شرک میں پھنس جاؤ گے اور بڑی مشکل پڑے گی۔ یہ قرآن کریم، یہ قرآن مجید ہر ایک کو فقط اللہ کی عبادت کرنے کی اور شرک سے بچنے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو ناظرین، اتنے اور اسے بڑے احتیاط سے فرشتوں کی حفاظت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا گیا ہے، اور وہ اسے سب کو سناتے ہیں اور اس پر خود عمل کرنا سکھاتے ہیں۔ ان کے خلاف چلو گے تو قیامت کے دن بے یار و مددگار رہ جاؤ گے۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، امید کرتی ہوں کہ آپ سورۃ جن کو غور سے سنیں گے، پڑھیں گے، میرے درس کے مطابق ہدایت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزاروں۔ میرا درس کمپلیٹ ہوا اور انشاءاللہ آئندہ میں آپ کی خدمت میں اسے آگے والی صورت کا درس لے کر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔